जी अस्सलाम वालेकुम, मैं रऊफ़ क्लासराव आपके सामने नया वीडियो ला के साथ हाजिर हूँ। मुझे तो पता ही नहीं चला, आज मेरे प्रोड्यूसर साहब और डायरेक्टर साहब जो है नाराज़ हैं मुझसे। उन्होंने कहा जी 8 दिन हो गए, आपने 8 दिन पहले जो है ना मालिक साहब के साथ आपने वीलॉग किया था, इन 8 दिनों में आपने कुछ भी नहीं किया। ना आपने जाके उस पर फेसबुक पे कोई बातचीत की है, ना आपने उस पर अपने आके यूट्यूब पे की है। तो ये तो आप फिर इतनी डिसइंटरेस्ट क्यों, उनका ये कहना था। और पर्टिकुलरली जो मेरे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जो हैं वो ये फील करते हैं कि ये टाइम जो है ये क्राइसिस का टाइम चल रहा है। पिछले 8 दिन देख लें, बड़े एक्सप्लोसिव गुजरे हैं, बहुत कुछ यहाँ डेवलपमेंट्स हो गई और आपने वो कहते हैं कि कोई एक भी वीलॉग नहीं किया, कोई एक भी इस पर क्लिप नहीं डाला। तो बहरहाल वो नाराज़ हैं और मुझे नहीं पता कि आप लोग हैं या नहीं है। मेरा ख्याल नहीं होगा, कौन याद रखता है, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आ रही हो, इतनी सारी चीज़ें आ रही हूँ, इतनी सारी यहाँ पे एक्सप्लोसिव जैसे मैंने कहा डेवलपमेंट्स हो रही हूँ। आँख ओझल पहाड़ ओझल वाली बात होती है, लिहाजा आप लोगों को भी नहीं उसमें याद होगा। और मुझे भी इस बात की एक अच्छी खासी एक अंडरस्टैंड है कि सम टाइम लोग थक भी जाते हैं। हालांकि मेरा उनका कहना है प्रोड्यूसर साहबान का कि जनाब कि ये जर्नलिज्म जो है ना ये क्राइसिस पे चलता है। जितना बड़ा क्राइसिस होगा, सहाफ़ी, मीडिया चैनल्स, अखबारात, कालम निगार, वीलॉगर, ये सारे बड़े खुश होते हैं कि टॉपिक्स मिलते हैं, आप लोग देखते हैं, व्यूअरशिप उनकी बढ़ती है, रीच बढ़ती है। सो ये क्राइसिस जो है ना सूट्स जर्नलिज्म। अब आप इसके कई माने निकाल सकते हैं। आप में से बहुत सारे वो कहेंगे, हमें 2-4 सुनाएंगे भी सही कि मुल्क में खुदा न खासा अफरा तफरी, तो आप लोगों को उसी पे कहते हैं ना रुलाट पे नींद आती है। बट क्या करें, दैट्स व्हाट इट इज़। मानने में क्या हर जगह जर्नलिज्म का काम जो है वो क्राइसिस में ज़्यादा एक्टिव होता है। वो पीस के दिनों का काम नहीं है, ऑन लाइटर नोट बल्कि सीरियस नोट भी है। बहरहाल इससे आगे चलते हैं कि आज जो है ये इमरान खान साहब की मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी सुनी। बहुत कुछ आज के दिन जो है ना एक्टिविटीज़ हुई हैं और मेरा ख्याल है बड़ी इंतहाई डेंजरस ये सिचुएशन जो है ना डिवेल्प हो रही है, एस्केलेशन बढ़ती जा रही है। और अब जो हालात जो हैं बड़े कोई मेजर पॉलिटिकल उसकी तरफ जा रहे हैं, टकराव की तरफ जा रहे हैं। और मैं इसलिए बात करने पर मजबूर हुआ हूँ कि मैं कि चलें काफ़ी हमने सुस्ती कर ली, 8-10 दिन का बड़ा गैप है, बात कर लेनी चाहिए इस वक्त जो हालात हैं। एक तो ये है कि आपने देखा जो कुछ सऊदी अरेबिया में हुआ, वहाँ पे जिस तरीके की उन्होंने वहाँ पे नारेबाजी की कि उस पर बड़ा रिएक्शन आया। बहुत सारे पाकिस्तानियों ने इसको बुरा समझा कि ये इस तरह वहाँ नहीं होना चाहिए। जो भी चीज़ें हैं आपको पाकिस्तान के अंदर करनी चाहिए। आप यहाँ जलसे जुलूस भी कर सकते हैं, यहाँ पे ट्विटर भी है, टीवी भी है, चैनल्स भी हैं, आप उसमें शोज़ में भी जाते हैं, तकरीरें भी करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं। तो बाहर के मुल्कों में करने की क्या ज़रूरत थी। बहुत बड़ी एक ये वहाँ पर आ रही है। दूसरा कहते हैं नहीं जनाब कि ये जहाँ पर जाएंगे, जैसे इमरान खान साहब कहते हैं, ये जहाँ पर भी जाएंगे लोग जो हैं इन पर वो नारे लगाएंगे और इनका वो जीना जो है वो हराम कर देंगे। इससे पहले हम लंदन में देख रहे थे, अब सऊदी अरेबिया में शुरू हो गया। उसके रिएक्शन के तौर पर जो उन्होंने काम किया है सनाउल्लाह साहब ने, राना सनाउल्लाह साहब ने, वो बड़ा इंतहाई मेरा ख्याल हालात को वो कर एस्केलेट कर ज़्यादा डेंजरस उसकी तरफ जा रहे हैं। उन्होंने यहाँ पे ये फैसलाबाद में किसी शहरी की उन्होंने दरख्वास्त पर उन्होंने पर्चे दे दिए हैं और उसमें इमरान खान साहब हैं, उन पे शेख रशीद साहब हैं, उसमें शहबाज गिल साहब हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जिन पे उन्होंने आके पर्चे दे दिए। एक तरफ तो ये है, इस पर भी बात करते हैं कि इसके क्या कंसिक्वेंसेज होंगे। और उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब ने कह दिया जनाब कि हम तो गिरफ़्तार करेंगे, इमरान खान साहब भी गिरफ़्तार हो सकते हैं, शेख रशीद साहब के वो जो भतीजे या भांजे हैं उनको भी वापसी पर गिरफ़्तार कर लिया गया, शेख साहब को गिरफ़्तार करने के लिए छापे मारे जा रहे हैं। और टाइमिंग इन्होंने बड़ी जानबूझ के मेरा ख्याल पिक की है इसको FIR देने की और उनको गिरफ्तारी की कि अभी जो है ना ईद की छुट्टियां हो गई हैं, अगले पूरा हफ्ता जो है मेरा ख्याल है कोर्ट्स, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, तो वो बंद होंगी। तो लिहाजा वो फौरी तौर पर वो कोर्ट में जा भी नहीं सकते कि जाएँ और वहाँ पर कोई आके प्री अरेस्ट बेल कराने की कोशिश करें, इमरान खान साहब करें, जैसे उन्होंने राना सनाउल्लाह कह रहे हैं उनको भी गिरफ्तार किया जा सकता है। और लगता है ये हुकूमत इसी मूड में है कि इससे पहले कि वो रैलीज निकालें, इससे पहले लोगों को गैदर करें, तो बेहतर है इनको डिटेन कर लिया जाए और ये लीडर जो हैं ये जो है सारे इनको पकड़ लिया जाए। और बात तो ये भी कह रहे हैं कि इस वक्त ये जो अदालतें जो हैं इनका भी बहुत बड़ा टेस्ट है कि ये इनको रात को खोलें और इमरान खान साहब और उनको साथियों जो हैं उनकी पिटीशन प्री अरेस्ट बेल को सुनना चाहिए। जैसे उनका कहना है इन्होंने पहले खोली थी रात को खोली गई थी। तो अब जब उनको ज़रूरत है PTI के उसकी टॉप लीडरशिप को उनको रेस्क्यू किया जाए और हुकूमत जिस तरीके के वो समझते हैं कि उन पर आके पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, उनको इस वक्त रिलीफ की ज़रूरत है, अदालतें उसी वक्त बंद है। वीकेंड था, वीकेंड पर उन्होंने पर्चे दिए, वीकेंड पर उन्होंने गिरफ्तारियाँ शुरू की हैं। ये बड़ा पुराना तरीका होता है हुकूमतों का या उसका ये आप कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का, वीकेंड वाले दिन जो है ना 2-3 दिन जब अदालतें बंद हों उसी वक्त ही पकड़ धक्कड़ शुरू होती है। अगर मुखालफिन को करना हो कम से कम 2-4 दिन तो थाने में रखा जा सकता है ना। लेकिन अगला अब ये पूरा हफ्ता जो है वो लग रहा है कि उसी में जाएगा। ये अदालतें जो हैं जैसे वो ऑलरेडी वो छुट्टियां वो डिक्लेयर कर चुकी है हुकूमत। एक तरफ तो ये बड़ा चल रहा है, इमरान खान साहब आज आए हैं, आज थोड़ा सा उनका पार्टी लैंग्वेज जो है ना थोड़ी सी मेरा ख्याल है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने देखा फवाद चौधरी साहब हूँ या उनके साथ शाह कुरैशी साहब बैठे हुए थे और डाउन थे ज़रा। वो इमरान खान साहब जो आके बड़ी
بڑے اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں، دبنگ طریقے سے بات کرتے ہیں. آج وہ بات دبنگ والی نظر نہیں ہے. یہ اگرچہ وہ اپنی اسپرٹ ہائی رکھے ہوئے ہیں، لوگوں کو کال دی ہوئی ہے کہ آپ نکلیں باہر آئیں اور اس کی چاند رات جو ہے اس وقت اپنے مظاہرے کریں، وہ چیزیں کریں، جس پہ بھی اگین بہت ساری تنقید آ رہی ہے کہ چلیں ایک آدھ یہ موقع ہوتا ہے آپ کے پاس اس کا عید کا چاند رات والا، وہ تو کم از کم لوگ جو ہیں پیسفل وہ طریقے سے گزارے. لیکن خان صاحب اور ان کے حامی سمجھتے ہیں کہ نہیں، اس وقت جو حکومت ہے امپورٹڈ حکومت ہے، غلط طریقے سے یہ رجیم چینج کیا گیا، اس میں بہت سارے ایلیمنٹس کو وہ آگے خان صاحب ایکیوز کرتے ہیں، ان کا سپورٹر سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی زیادتی کی. میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں، میں ہمیشہ رائے دی اب بھی دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے بٹر کرٹک ہونے کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ان کو 5 سال پورے کرنے دینے چاہیے تھے. اگر کرنے دیے جاتے تو شاید، یہ میری رائے ہے، آپ اس سے اتفاق نہ کریں بے شک، کہ عمران خان صاحب کو 8-10 سے یہ زیادہ سیٹیں نہیں ملتی تھی، کوئی پرفارمنس نہیں تھی ان کی 4 سالوں میں. یہ عوام کو ہم نے دیکھا ہے، یہی لوگ تنگ تھے، یہی منسٹر، مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں بزدار صاحب کی کیا پرفارمنس ہے، یا محمود خان صاحب کی کیا پرفارمنس وہاں پہ تھی، یا فیڈرل حکومت میں ہم نے بہت سارے اسکینڈل دیکھے، چیزیں دیکھی. عمران خان صاحب خود ہاتھ چھوڑے بیٹھے تھے، وہ تو آتے جاتے خود لوگوں کو کہتے تھے، وزیر ہمیں کہتے تھے کہ اگلا الیکشن ہم نہیں جیت سکتے. سو ان کے لیے تو بلیسنگ ان ڈسگائز ہے کہ اب ان کے پاس ایک خط ہے اور اس خط کو وہ استعمال کر رہے ہیں جو انہیں کرنا چاہیے. پولیٹیکلی طور پر ان کو سوٹ کرتا ہے کہ ان کا ووٹر کو آ کے جسٹیفائی کرتے ہیں، دیکھیں جی ہماری حکومت ہٹا دے گی، یہ آخری سال میں شاید ہم کوئی بہت بڑا چمتکار کر سکتے تھے. سو وہ ایک خط ہے ان کے پاس اس وقت، اپنی پرفارمنس کو وہ آ کے یہاں پہ ہائی لائٹ نہیں کر رہے، اور دنیا بھر میں آسان کام ہوتا ہے. اور عمران خان صاحب مست ہے، از ویری وائزلی یوزنگ دیٹ کارڈ. وہ کارڈ ہے اس پیٹریوٹزم کا کہ آپ اپنے حب الوطنی کے نام پہ لوگوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں، یا مذہب کے نام پہ اکٹھا کیا جا سکتا ہے، یا غیرت کے نام پہ. یہ بڑے آسان طریقے ہیں. دنیا بھر میں ساری لیڈرشپ ہے، آل اوور دا سینچریز آپ جائیں نا، یہ 2-4 چیزیں جن کو یہ سمجھدار جو حکمران ہوتے ہیں یوز کرتے ہیں عوام کو اپنے گرد وہ اکٹھا کرنے کے لیے، ان کی سپورٹ لینے کے لیے. عمران خان صاحب ویری وائزلی ہیز اگین اس کو یوز کریں. آپ اور میں اس پہ اعتراض اس پہ لاکھ کرتے رہے، لیکن دوسری طرف جو ڈینجرس چیز ہے وہ مذہب کا استعمال ہے، جس پہ ان کی تنقید آ رہی ہے رانا ثناء اللہ صاحب پہ یا شہباز شریف صاحب پہ، کہ آپ جو ہے مذہب کارڈ کھیل رہے ہیں. آلریڈی پاکستانی سوسائٹی پولرائزڈ ہے، یہاں پہ پولیٹیکل بنیادوں پہ بہت برے طریقے سے لوگ ڈیوائڈ ہو چکے ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں. آپ اس کے ساتھ مذہبی لائنوں پہ جا رہے ہیں، آپ تو لوگوں کو پھر مطلب کل کو فتوے لگنا شروع ہو جائیں گے. کل کو کسی بندے کو بھی اب ڈکلیئر کر سکتے ہیں کہ جناب یہ کافر ہے، یہ اس نے غلط چیزیں کی ہیں تو کوئی مار دے. ہجوم کے ہم یہاں پہ لنچنگ دیکھ چکے ہیں پاکستان میں، ہم نے آگ میں لوگوں کو جلایا گیا ہے. ہم نے بہت سارے واقعات میں اب ان کا نام نہیں لینا چاہتا، کس طریقے کا یا مذہب کا استعمال جو ہے وہ بڑا ڈیڈلی اور ڈینجرس ہے، جس کی مذمت ہونی چاہیے. مذہب کا آڑ لے کر آپ کو نہیں کرنا چاہیے. پولیٹیکل آپ کے پاس کیسز ہیں، کسی کے کرپشن کے ہیں، کسی کے یہاں پہ وہ ارریگولیرٹیز کے ہیں، وہ کرنے چاہیے. لہٰذا عمران خان صاحب یا ان کے ساتھیوں پہ جس طریقے کا یہ میرا خیال کیسز یہ بنائے جا رہے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہے وہ سعودی عربیہ میں ہوتا ہے. سعودی عربیہ کو ایکشن لینا چاہیے تھا. آپ پاکستان میں بیٹھ کر آپ کیسے یہاں پر FIRs وغیرہ درج کروا سکتے ہیں؟ لیکن آپ کو پتہ ہے اب یہ لڑائی جو ہے نا اس طرف لے کر جا رہے ہیں. عمران خان صاحب بھی یہ ہر بات اپنی مذہب سے شروع کرتے تھے. اب اور اس وقت مجھے یاد ہے، اگر آپ لوگوں کو، میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ ہم سارے الحمدللہ موسٹلی یہاں پہ یہ آپ لوگ مسلمان ہیں سارے، تو ہمارا کوئی مذہب یہاں پہ خطرے میں نہیں ہے. یہ واحد ملک ہے جہاں 99% لوگوں کا مذہب جو ہے نا وہ خطرے میں پڑا رہتا ہے ہر وقت. اور ہر حکمران آ کے ہمیں کہتے ہیں کہ تمہارا مذہب جو ہے نا، تمہارا ایمان خطرے میں ہے تو میں اس کو بچاؤں گا. ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ جو آلریڈی مسلمان ہیں یہاں پہ سب کو پتہ ہے اس میں الحمدللہ، آپ ان کو مزید ڈوزز ان کو نہ دیں، اس کا رزلٹ جو ہے اچھا نہیں نکلے گا. وہ چاہے خان صاحب جو بھی کرتے رہے مذہب کے حوالے سے گفتگو ساری سنتے رہے. اب یہ جو ہے یہاں پہ رانا ثناء اللہ صاحب یا ان کی پارٹی ہو، وہ نیکسٹ لیول پر چلے گئے ہیں کہ انہوں نے انہی کی بنیادوں پہ FIRs کرنا شروع کر دیے ہیں. وہ اس پہ یہ، اور کل کو عمران خان صاحب واپس آئیں گے تو ان کے پاس بہت بڑا جواز ہوگا کہ وہ ان لوگوں پہ آ کے پرچے دیں مقدمے سے. سو میرا خیال ہے دیٹس اے ویری ایک ایکسٹریم سچویشن جو ڈیولپ ہو رہی ہے. اور عمران خان کو اگر گرفتار یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا گرفتار کرتے ہیں، فردر اس پہ انریسٹ جو ہے نا میرا خیال ہے پیدا ہوگا. یہ تو ایک چیز پہ. دوسری سائڈ جو میرا خیال حکومت سوچ رہی ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ واپس آ رہے ہیں، ان کے کیسز جو ہے نا وہ بھی حکومت جو ہے نا سسپینڈ کرنے پہ غور کر رہی ہے. یہ ایک اور میرا خیال ہے ان کی طرح حکومت کی طرف سے بلنڈر ہوگا، اور عمران خان کے نیریٹو کو سپورٹ ملے گی کہ دیکھ الٹیمیٹلی ان تمام لوگوں نے مل کر ان کا کام یہی تھا کہ واپس لایا جائے. یہ وزیر اعظم پہ پرچے تھے، ان کے بیٹے پہ پرچے تھے، حمزہ صاحب پہ، شہباز شریف صاحب پہ پہلے وہ ضمانتیں کرائی گئی، پھر اب اس کے بعد نواز شریف صاحب ہیں ان کو واپس لایا جا رہا ہے، ان کے کیسز سیٹل کیا جا رہے ہیں، ECL سے نام نکالیں گے. سو یہ تھوڑا سا میرا خیال جلدی میں ہے. شہباز شریف صاحب نے تھوڑا سا بات چیزوں کو سیٹل ہونے دیں. اتنی وہ تیزی سے جتنے سٹیپس لیتے جا رہے ہیں الٹیمیٹلی اپنا نقصان کریں گے. اور اس نیریٹو کو بات کو وہ ملے گی میرا خیال ہے یہاں پہ زیادہ سپورٹ ملے گی کہ خان صاحب کے خلاف ہی سے یہ ساری چیزیں کی گئی تھیں، اور یہ ریلیف دینا تھا، یہ شریف فیملی کو ریلیف دینا تھا، ان کے دوستوں کو دینا تھا، اور تمام چیزیں انہوں نے کرنی تھی. یہ بھی ایک سائڈ پہ ایک آ رہا ہے. دوسرا جو خان صاحب نے آج ایک کام کیا جو بہت سے لوگوں کو حیران کر گیا ہے،
وہ جو فرح خان صاحبہ ہیں، جو ان کی یہ خاتون یہ اول جو ہے سابق خاتون اول بشرا صاحبہ جو ہیں، ان کی یہ بڑی قریبی دوست ہیں. اور آج خان صاحب نے جس طرح ان پہ آنے والے الزامات کا دفاع کیا، بہت سے لوگوں کو حیران کر گیا کہ خان صاحب نے کبھی اس طرح کا دفاع اپنی فیملی کے ریلیٹڈ نہیں کیا. کبھی انہوں نے ماجد خان صاحب کا وہ دفاع نہیں کیا، کبھی انہوں نے حفیظ اللہ نیازی کا نہیں کیا، انہوں نے اس کے بعد اگر اکرام وہ نیازی تھے ان کا نہیں کیا. اپنے میں قریبیوں کا بتا رہا ہوں، اور بہت سارے کیسز وہاں بتایا جا سکتے. خود کہتے تھے میں جو دوستوں کی ان کی میں کرپشن کا یا ان پہ آنے والے الزامات کا میں کیوں دفاع کروں، یہ اپنی تقریروں میں کہتے تھے. آج جس طریقے سے انہوں نے فرح خان صاحبہ کا بیٹھ کر دفاع کیا، اٹ واز بٹ ڈس اپوائنٹنگ فار جو ان کے فالورز ہیں، جو ان کو جانتے ہیں تھوڑا سا خان صاحب کو. ایسی کیا چیز ہے کہ آپ کو کیوں کرنا پڑے؟ فرح صاحبہ خود کر سکتی ہیں، ان کے ہسبینڈ احسن جمیل گجر صاحب ہیں ماشاءاللہ، وہ کر سکتے ہیں، ان کا سسرال ہے وہ کر سکتے ہیں، ویری ایکٹیو. تو خان صاحب کو یہ کیوں ان کی قسمیں ان کی دینی پڑ گئی، شرافت کی یا نیکی کی یا ایمانداری کی؟ بلکہ زید گشکوری صاحب ہمارے دوست ہیں، ان کی بڑی خبر تھی کہ 3 بلین روپیز کے ایسٹس جو ہیں وہ پچھلے کچھ عرصے میں ان کے بڑے ہیں فرح صاحب. ہم مان لیتے ہیں لیگلی طور پر بڑے ہوں گے تو انہیں فیس کرنے دیں. وائی شوڈ عمران خان صاحب یہ کم اینڈ ان کو وہ دفاع کریں؟ سو یہ چیزیں میرا خیال ہے خان صاحب کے لیے وہ جو پرابلمیٹک ہونے والی ہیں. پلس وہ کہہ رہے ہیں کہ میری کریکٹر اسیسینیشن ہونے والی ہے عید کے بعد، وہ بھی کہہ رہے ہیں. سو اس وقت عمران خان صاحب بہت سارے مسائل کا میرا خیال یکدم جو ہے نا شکار ہو گئے ہیں. ایک ان کی حکومت چلی گئی ہے، پھر ان پہ مقدمے بننا شروع ہو گئے ہیں، پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا ان کے قریبی جو دوست ہیں ان پہ کیسز ہیں، پھر فرح صاحبہ کے کیسز آنا شروع ہو گئے ہیں، پھر وہ ان کا سکینڈل آ گیا کہ وہاں پہ ملک ریاض صاحب نے ان کو 500 کنال سے زیادہ جیل میں خرید کر دی تھی. بشرا بی بی صاحبہ کو ان کے ٹرسٹ کے لیے دی گئی، جو انہوں نے 32 کروڑ سم تھنگ کی خریدی. اس کے بدلے شاید انہوں نے ملک ریاض کے ساتھ انہوں ڈیل کی تھی، وہاں سے انہوں لندن سے 190 ملین پاؤنڈ آئے تھے اس کی سیٹلمنٹ کے بدلے. سو بہت ساری چیزیں جو ہیں خان صاحب کے لیے پرابلمیٹک ہونا شروع ہو گئی. خود وہ احتجاج کی کال دے رہے ہیں. بہرحال کوئی عجیب سی کوئی یہاں کھچڑی پکنے جا رہی ہے، اور پاکستانی قوم جو ہے نا میرا خیال ہے ایک کرائسس، ایک نئے میس میں جا رہی ہے. لیٹس ہوپ کہ سینیٹی ول پرویل، اور کہیں نہ کہیں پہ وہ کہتے ہیں سم باڈی مسٹ کال اے ہالٹ. ان تمام ایشوز کو پولیٹیکلی طور پر اگر دیکھا جائے، قانون کے طور پر دیکھا جائے، وہ ٹھیک ہو. ان کو وکٹمائزیشن نہیں نظر آنا چاہیے کہ یہاں پہ رانا ثناء اللہ صاحب کے خود جیل میں رہے ہیں، شہباز شریف صاحب رہے ہیں، حمزہ صاحب رہے ہیں، باقی لوگ رہے ہیں. جو واپس آتے ہیں انہوں نے کہا نہیں جناب اب ہم تمام لوگوں کو ہم بھی جیل میں ڈال دیں گے. میرا خیال ہے الٹیمیٹلی اس سے شہباز شریف صاحب اور ان کی پارٹی جو ہے نا ان کو نقصان ہوگا. اور شہباز شریف صاحب کا 10 سالہ جو رول پنجاب میں تھا، کم از کم اس حوالے سے یہ کمپیریٹیو میں سمجھتا ہوں زیادہ ٹالرنٹ تھا بنسبت سینٹر حکومت کے ابھی بھی. لیکن وہ مجبور ہوں گے کہ ان کے ارد گرد ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے جو ان کو ایڈوائز کر رہے ہوں گے کہ ہم بڑی مشکل میں رہے ہیں تو ہم کیوں نہ سیٹل کریں سکول. لیکن پھر کہیں گے کہ آپ اس کا مذہب کا سہارا لے کے یہاں پہ اس طرح کی چیزیں کر کے، وہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ نہیں لگنا چاہیے کہ آپ لوگ انتقام لے رہے ہیں. خان صاحب اور ان کے ساتھی جو ہیں دے ہیو ان کا فیئر ان کا ٹرائل کا یا ان کا فیئر ان کا دفاع کا ہمیں نظر آنی چاہیے کہ فیئرنیس سے ہو رہی ہے. کوئی ان سے عمران خان یا ان کی پارٹی یا لوگوں سے انتقام نہیں لیا جا رہا. تو لہٰذا اگر انسٹیٹیوشنز ہیں، کسی کے پاس کوئی ثبوت ہیں، لیٹ دم انویسٹیگیٹ کریں. یہ لوگ تو آپ لوگ خود کہتے ہوتے ہیں کہ انویسٹیگیشن کے بغیر وہ جو ہیں گرفتاریاں کی جاتی ہیں. بہرحال مجھے لگتا ہے آنے والے دنوں میں مزید اس ملک میں یہ ہنگامے ہوں گے، یہ ہڑتالیں ہوں گی، یہ لڑائیاں ہوں گے، جھگڑے ہوں گے. اور پھر وہی بات آپ کہیں گے جی صحافیوں کو تو خوش ہونا چاہیے کہ کرائسس آ رہا ہے تو آپ لوگ جو ہے نا بڑی خبریں ہوں گی. لیکن میں پھر کہتا ہوں کوئی خوش نہیں ہے، کوئی دل خوش نہیں. اس لیے تو میں نے کہا ایک ہفتہ تک کوئی ویلاگ نہیں کیا، کوئی خبر نہیں کہ میں کہ چھوڑیں مزید کیا اس میں فیول ٹو دا فائر ایڈ کریں. لیکن دیٹس ہاؤ اٹ از. دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے.